السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن حسرت۔ ہمارا سلسلہ وار پروگرام ہے آئینہ گلگت بلتستان۔ معزز ناظرین، آج آئینہ گلگت بلتستان پروگرام کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا بلتستان میں بدھ مت دور کے مختلف آثار۔ ناظرین، بلتستان میں چٹانوں اور پتھر کے سلوں پر قدیم تبتی رسم الخط اگے میں کندہ کیے ہوئے کتبے، مہاتما بدھ کی تصویریں، ہندسی و اسٹوپاس کے نقوش اور گمپوں کے کچھ نہ کچھ آثار انقلابات زمانے کے ہاتھوں مٹ جانے کے باوجود اب بھی باقی ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسکردو منٹھل میں واقع بدھا راگ کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج ہم بلتستان میں بدھ مت کے دیگر آثار کے بارے میں اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آثار و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مت دور میں بلتستان کے ہر وادی میں چند مشہور گمپے قائم ہوئے تھے، جن میں مغربی اسکردو میں گمپا اسکردو، خپلو میں چقچن گمپا اور شگر میں سکیرلنگ گمپا کے تذکرے ملتے ہیں۔ سکیرلنگ گمپا شگر خاص زواپا محلے سے متصل تقریباً 1500 فٹ کی بلندی پر ریت اور پتھر کا ایک ٹیلہ ہے، جہاں قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سکیرلنگ گمپا اسی جگہ واقع تھا جو مقامی روایت کے مطابق بدھ شغارن یعنی بدھوں کا پولو گراؤنڈ کہلاتا ہے۔ قدیم لداخ کے مصنف کاچو سکندر خان سکندر نے لکھا ہے کہ شگر میں سکیرلنگ گمپا اس زمانے کے سب سے بڑے لمے نے قائم کیا تھا اور وہ لامائی کونسل کا مستقل رکن تھا۔ چقچن گمپا کی جگہ ابھی چقچن مسجد قائم ہے، جبکہ گمپا اسکردو کے مقام کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ان کے علاوہ اسکردو میں رگیول، چھری تھنگ، کھر کواردو، کومرا، بشو، نزد شنگریلا کچورا، نر اور گول، شگر میں لمسا اور ری مسجد کے پاس، کھرما میں مہدی آباد، پاری، ترکتی اور اولڈنگ، روئل میں کوشمل ڈمبو داس کے درمیان اغدونرگو، دفنگ تیریکو، جبکہ خپلو میں ہنجور، حسن آباد چھوربٹ، فرانو چھوربٹ اور سیلنگ کے مقامات پر چٹانی منبت سازی کے ذریعے مہاتما بدھ کی تصویریں، جنگلی جانوروں کی نقوش اور آگے رسم الخط کی تحریریں بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں۔ بندہ حقیر ان میں سے بیشتر مقامات پر خود جا کر یہ آثار دیکھ چکا ہوں۔ ان تحریروں اور نقوش میں بدھ مت کی تعلیمات، مذہبی نعرے، دعائیں، جنگلی حیات کا تحفظ اور صاف ماحول کے اشارات مندرج و منقش ہیں۔ اسکردو کے مشرق میں نر چھقدو میں لنگودونو کے مقام پر ایک پہاڑ کے سینے پر چونے کے اوپر سرخی مائل بھوری اور اوچرے رنگت میں سٹوپاس اور چند دیگر تصویریں نظر آتی ہیں۔ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی کے پروفیسر ایمریٹس ہیرالڈ ہپمین کے مطابق اس دیواری نقاشی میں سٹوپا کے احترام کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ان نقوش میں تبتی طرز کے 3 سٹوپاس یعنی چھوٹتن اور رنگوں سے مزین مناظر پارسا لوگوں کے گروہ کو بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف دکھایا گیا ہے۔ ان تصویروں میں زیندار گھوڑے بھی نظر آتے ہیں۔ ان نقوش کا بنیادی خیال پروفیسر ہیرالڈ ہپمین کے مطابق بدھ مت کی 7 گرامایا دولت یعنی ملکہ، وزیر، جنرل، موتی، چرخہ، گھوڑا اور ہاتھی کے مناظر پیش کرتی ہیں۔ یہ خوبصورت تصاویر لداخ میں خانقاہ الچی کی نقاشی کے طرز پر 12ویں یا 13ویں صدی عیسوی یعنی آج سے 800-900 سال پہلے کی یاد دلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نر لوپا عباس آباد میں واقع برند چٹان پر بھی سٹوپاس اور ہرن کے نقوش تراشے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ آثار قدیمہ ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے اور سیاحت کے لیے کشش کا ذریعہ بھی ہے، لیکن دست برد زمانہ سے یہ آثار معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ بچے کھچے آثار بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان کے تحفظ کے لیے نہ حکومتی سطح پر کوئی ادارہ موجود ہے اور نہ سماجی طور پر کوئی ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اس موضوع کو آج میں یہیں سمیٹ لیتا ہوں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔